الرحمن الرحيم بسم الله بالمطابقة قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فهو المركب كرامل الإجارة وإلا فهو المفرد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. منطقیوں کا مقصود قول شارع اور حجت ہے، وہ معانی ہیں، تو معانی کا افادہ اور استفادہ الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے، اور الفاظ معنی پر دلالت کرتے ہیں. اس مجبوری کی وجہ سے پہلے اب الفاظ کی بات شروع ہے. تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا دال اسم سی فاعل ہے، مشتقی کا موصوف ہوتا ہے کون؟ دال کون ہے؟ مطلب موصوف کون ہے؟ شکر بول چکو کہ لفظ ایسا لفظ جو دال بالمطابقت ہے، جو لفظ جو دال بالمطابقت ہے، اگر قصد کیا گیا ہے اس لفظ کی جز کے ساتھ دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر، اگر یہ قصد کیا گیا ہے تو یہ لفظ دال بالمطابقت مرکب ہے، جیسے رامل حجارات، جیسے پتھر پھینکنے والا ہر جز اپنے معنی پر دلالت کر رہی ہے. سورے سے یہ بات شروع ہے، یہی مثال ہے جی. وَإِلَّا اور دال بالمطابقت اگر اس کی جز سے اس لفظ کے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہ ہو تو یہ لفظ مفرد ہے. یہ لفظ مفرد ہے. کتنیاں کتاباں میں پڑھے ہیں جی، کو نہیں پڑھے ہیں؟ کبرے بچ کم از کم، پھر کالا کول ہے، مرکات ہے، شرح تہذیب تے قسمہ تے سارا کچھ جی. علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ دال بالمطابقت اگر اس کی جز کے ساتھ اس کے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو تو یہ مرکب ہے، اور اگر لفظ دال بالمطابقت کی جز کے ساتھ اس کے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہ ہو تو یہ مفرد ہے. تو مرکب کی مثال دی ہے، مثال دیا جیسے رامل الحجارہ. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے لفظ دال بالمطابقت شاید کے مقید کرنا مطابقت کے ساتھ باعتبار تقسیم کرنی ہے کلمے اسم اور ادات کی طرف، اس لیے کہ لفظ باعتبار معنی مطابقی کے انہی تین کی طرف تقسیم ہوتا ہے. اگر قصد کیا گیا ہے دال کی جز کے ساتھ دلالت کرانے کا دال کے معنی کی جز پر، تو پس یہ لفظ دال مرکب ہے، جیسے رامل حجارات، وگرنہ پس وہ مفرد ہے جی. دال بالمطابقت اگر قصد کیا جائے دال کی جز کے ساتھ دلالت کرانے کا اس کے معنی کی جز پر، پس یہ لفظ دال مرکب ہے، جیسا رامل الحجارہ، وگرنہ پس لفظ دال مفرد ہے. ایسا بس. اقول اللفظ الدال على المعنى بالمطابقة اما ان يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه او لا يقصد، فان قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو المركب. صبر صبر صبر. اقولو سے شرح شروع ہے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. لفظ علامہ نے فرمایا دال صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے. کون؟ اللفظ الدال کی لفظ دال معنی پر بالمطابقت، لفظ جو دلالت کرنے والا معنی پر دلالت مطابقی کے ساتھ بالمطابقت
یا دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے، یا یہ کہ قصد کیا جائے گا بے جز من ہو، لفظ کی جز سے قصد کیا جائے گا دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر، یا یہ قصد نہیں کیا جائے گا۔ کیا کیا جی؟ شارح نے رحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ دال المعنی بالمطابقت کے دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے، یا یہ کہ قصد کیا جائے گا لفظ کی جز کے ساتھ دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر، یا یہ قصد نہیں کیا جائے گا۔ اگر قصد کیا گیا ہے بے جز من ہو، لفظ کی جز سے دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر، تو یہ لفظ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ سنیں ہی یہ لفظ مرکب ہے۔ اے شاباش سے تے اگوں ہونے دوسرا کیا بے اگر و الا، اگلے صفحے تے و الا، یعنی اگر نہیں قصد کیا گیا لفظ کی جز سے دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر، تو پس وہ لبے کو نہیں سب گئے، اے مطلب ہے جی آگنا پس اگر لفظ کی جز کے ساتھ لفظ کے معنی، لفظ کی جز سے من ہو تا تک کڈے آئے تھے، لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی، لفظ کے معنی کی جز پر، معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو تو یہ مرکب ہے، اور اگر یہ دلالت مقصود نہ ہو تو یہ مفرد ہے۔ یہ مفرد ہے۔ سمجھے؟ میں کہتا ہوں لفظ ایسا لفظ جو دال ہے معنی پر بالمطابقت، تھلے لکھا ہے کوئی حاجت نہیں اس بات کی طرف کہ مراد لیا جائے لفظ سے کون؟ لفظ موضوع لکھا کہ کس تھان تھے کن کو نکالنے کے لیے؟ دال بالطبع دال بل، جیسا کہ بعض نے کہا، اس لیے کہ وہ دونوں تو جب کہا ہے نا دلالت بالمطابقت، تو یہاں سے نکل گیا وہاں تو مطابقت ہوتی ہی نہیں ہے جی، بالمطابقت، یا یہ کہ قصد کیا جائے گا لفظ سے جز کے ساتھ دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر، یا قصد نہیں کیا جائے گا، پس اگر قصد کیا گیا ہے لفظ سے جز کے ساتھ، یعنی لفظ کی جز کے ساتھ دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر، تو پس وہ لفظ مرکب ہے۔ اللفظ الدال علی المعنی بالمطابقت، تو پہچان چکا ہے پیچھے کہ منطقی کی نظر الفاظ میں ہے اس جہت سے کہ الفاظ دلائل طرق الانتقال کے معنوں کی طرف جو انتقال ہوتا ہے ان کے یہ راستے ہیں، تو پس نہ ہوگا منطقی کے لیے چارہ بحث کرنے سے دلالت لفظیہ سے، اور جب کہ طریقہ انتقال کا یا قول شارع یا حجت ہے، اور یہ تو معانی ہیں جو مرکبہ ہیں مفردات سے، تو ارادہ کیا بحث عن الدلالت کے بعد کلہا، یہ کہ بحث کریں الفاظ سے جو دلالت کرتے ہیں انتقال کے، حتیٰ کہ واضح ہو جائے کہ انا ایا مرکب، کون سا مرکب دلالت کرتا ہے مثل مرکب تقییدی کے، اور کون سا مرکب دلالت کرتا ہے مثل خبری کے، اور بحث کرتے ہیں الفاظ مفردہ سے جو دلالت کرتے ہیں قول شارع کے اجزاء پر اور دلالت کرتے ہیں حجت کے، تو پس شروع ہوئے ہیں لفظ کی تقسیم میں مفرد اور مرکب کی طرف۔ کوئی گل آئی سمجھ؟ اگے جی رامي الحجارة فإن الرامي مقصود منه الدلالة على رمي منصوب إلى موضوع ما، والحجارة مقصود منه الدلالة على الاسم المعين، ومجموع المعنيين معنى رامي الحجارة۔ بس
مثال دی ہے مصنف رحمہ اللہ نے جیسے رامل حجارت، جیسے، اب اس مثال کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ رامی پھینکنے والا مقصود رامی، لفظ رام، یہ رامل حجارہ ایک پورا لفظ ہے، اس کے اندر دو جزء ہیں، ایک رامی اور ایک، تو رامی جو پہلا لفظ ہے مقصود اس لفظ سے دلالت کرانی ہے رمج پر، کس پر؟ جو منسوب ہے الی موضوع ما، الی کسی نہ کسی موضوع کی طرف، کسی نہ کسی، اور موضوع کا مطلب ہے اے ذات قائم بہ رمج، یہ مطلب ہے کہ دلالت کرانی ہے رمج پر جو منسوب ہے کسی ایسی ذات کی طرف جس کے ساتھ رمج قائم ہے، جس کے ساتھ، تو مانا کیا ہے؟ پھینکنے والا کوئی بھی ہو، اس پر دلالت کرانی ہے۔ اور لفظ الحجارہ مقصود اس سے دلالت کرانی ہے جسم معین پر، یعنی غرض اس سے وہ دلالت ہے اگرچہ ہو موضوع لذات ما نوسب الی رمج۔ خلاصہ کہ حجارہ سے مراد ہے کیا؟ جسم، کون؟ وہ پتھر، تو دونوں سے۔ اب لفظ کی جو جز ہے کون؟ رامی، اور لفظ کی جز سے سنئی، اور مجموعہ معنی یین کا، یہ رامل حجارہ کا معنی ہے، بے معنی یین کا مجموعہ رامل حجارہ کا معنی ہے۔ تو جب معنی مجموع ہو گیا نا جی، تو اب جو بول رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ رامی اپنے معنی پر دلالت کرے اور حجارہ، تو یہاں یہ بات سچی آ رہی ہے کہ لفظ کی جز سے، رامی اور حجارہ سے معنی کی جز پر جو پورا معنی ہے دلالت کرانی مقصود ہے، دلالت کرانی، جو یہ کسی کا نام نہیں ہے جی، یہ کیا کیا جی؟ مثال دیتے ہیں جیسے رامل حجارہ، کیونکہ ہر رامی مقصود اس سے دلالت کرنی ہے، رمج کرانی ہے، کرانی ہے رمج پر جو منسوب ہے موضوع ما کی طرف، یعنی ذات قائم بہ رمج کی طرف، ہے شاباش سے، اور الحجارہ مقصود اس سے دلالت کرانی ہے جسم معین پر، اور جڑا بٹا روڑا چھوڑا، اور ان دونوں معنوں کا مجموعہ یہ معنی ہے رامل حجارہ کا۔ تو اب مقصود کیا ہے متکلم کا؟ اب مقصود متکلم کا رامل حجارہ کی جز کے ساتھ دلالت کرانی ہے، جز، یہ جو ایک جز ہے رامی، ایک جز ہے حجارہ، ہر جز سے ہر جز سے پورے معنی کی جز پر، دلالت کرانے میں مقصود ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے نا، پتھر پھینکنے والا، جیسا کہ جیسا کہ رامل حجارہ، کیونکہ رامی مقصود اس سے دلالت کرانی ہے، رامی سے کس پر؟ رمج پر، ایسی رمج جو منسوب ہے کسی نہ کسی ذات کی طرف، اور حجارہ مقصود اس سے دلالت کرانی ہے جسم معین پر، اور معنی یین کا مجموعہ معنی ہے رامل حجارہ کا، کیونکہ ہر رامی مقصود اس سے دلالت کرانی ہے رمج پر جو منسوب ہے کسی نہ کسی ذات کی طرف، اور الحجارہ مقصود اس سے دلالت کرانی ہے جسم معین پر، اور مجموع معنیین کا معنی ہے رامل حجارہ کا۔ فلا بدہ، آپ سمجھیش کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو، جب کوئی چیز وجود میں آئے مختلف قیدوں سے، مختلف، تو اس کی نفی کی کئی صورتیں بنتی ہیں، نفی کی کہ ساری قیدیں نفی ہو جائیں، ایک ایک کی نفی ہو جائے، دو دو کی نفی ہو جائے، 12 یہ مسئلہ پڑا ہے، تو اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ تو مرکب کی ایک ہی صورت بنے گی، مفرد کی زیادہ صورتیں بن جائیں گی، مرکب کی ایک صورت بنے گی اور مفرد کی زیادہ صورت بنے گی۔ آپ پڑھ گے وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ لِللَّفْظِ جُزْءٌ،
وَإِن يَكُونَ لِجُزْئِهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَعْنًى وَإِن يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْنَى جُزْءُ الْمَعْنَى المقصود من اللفظ جزء المعنى المقصود من اللفظ وَإِن يَكُونَ دَلَالَةُ جُزْءِ اللفظ عَلَى جُزْءِ المعنى المقصود مقصودة. بس علامہ فرماتے اس تعریف میں غور کریں، آپ کو یہ ملائی نظر آ گئی، یہ معنی سمجھ آ گیا کہ ضروری ہے لفظ کی جز ہو، کیا ہو، لفظ کی جز ہو. یہ ضروری ہے کیونکہ لفظ کی جز سے دلالت کرانی، تو لفظ کی جز کا ہونا ضروری ہے، اور لفظ کی جو اور یہ کہ لفظ کی جز کے لیے معنی پر دلالت بھی ہو، لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت بھی ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرے. دو، اور وہ معنی جی لفظ سے جو معنی مقصود ہے اس کی جز بھی ہو، اور وہ جس پر لفظ دلالت کر رہا ہے، جس پر لفظ کی جز دلالت کر رہی ہے وہ معنی مقصود بھی ہو. مقصود میں نہ لفظ جو معنی مقصودی ہے نا لفظ سے، اس معنی کی وہ جز بھی ہو. حد ہوگی بھائی، لفظ کی جز جو معنی کی جز پر دلالت کر رہی ہے، جس جز پر دلالت کر رہی ہے وہ معنی مقصودی جو ہے اس کی جز ہو، اس کی کیا تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ معنی، کون سا معنی جس پر لفظ کی جز لفظ کی جز دلالت کر رہی ہے، وہ معنی جز بنے معنی کی جو مقصود من اللفظ ہے، جو وہ لفظ سے معنی مقصود ہونا ہے نا، جو مقصود من اللفظ ہے نا اس معنی کی وہ جو، یہ تیسری شرط ہے، تب ہوگا. اور چوتھی کہ لفظ کی جز کی دلالت معنی مقصودی کی جز پر یہ دلالت مقصود بھی ہو، یہ دلالت یہ چار شرطیں ہوں تو تب لفظ مرکب ہے. کسی کی بھی نفی ہوئی تو پیچھے وہ پانچ بناتے رہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ اکثر چار ہی ہوتی ہے. کیا کہ لہٰذا اب ضروری ہے کہ لفظ کی جز بھی ہو اور لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرے، اور وہ معنی مقصودی معنی اس معنی کی جز ہو جو مقصود ہے لفظ سے جو معنی مقصود ہے نا، جس معنی پر وہ لفظ کی جز دلالت کر رہی ہے، یہ معنی مقصودی کی جز بھی بنے، اور لفظ کی جز معنی کی جز معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی، یہ دلالت کرانی مقصود، لفظ کی جز کی دلالت معنی مقصودی کی جز پر یہ دلالت بھی مقصود ہو، تب وہ لفظ کیا ہوگا، تب ساری باتیں حاصل ہوں گے. لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو تو یہ لفظ مرکب ہے. یہ لفظ اگر اس طرح نہیں ہے تو یہ لفظ مفرد ہے. پس ضروری ہے سمجھے ہی یہ کہ ہو لفظ کے لیے جز ایک، اور یہ کہ ہو لفظ کی جز کے لیے دلالت معنی پر دو، اور یہ کہ ہو وہ معنی مقصود من اللفظ کی جز، لفظ سے جو معنی مقصود ہے نا اس کی وہ معنی جز بنے جس پر لفظ کی جز دلالت کر رہی ہے، اور یہ کہ ہو لفظ کی جز کی دلالت معنی مقصودی کے جز پر، کیا ہو وہ دلالت مقصود. جی بس ضروری ہے یہ کہ ہو لفظ کے لیے جز، اور یہ کہ ہو لفظ کی جز کے لیے دلالت کرانی معنی پر، اور یہ کہ ہو وہ معنی جز اس معنی کی جو مقصود ہے لفظ سے، اور یہ کہ ہو دلالت کرانی لفظ کی جز کی معنی مقصودی کی جز پر مقصود، کہ یہ دلالت مقصودی بھی ہو. لہذا ان قیدوں سے کون نکل گئے؟ اوش فلا بدہ سے بالترتیب نکالنے ہیں چار.
فيخرج عن الحد ما لا يكون له جزء كحمزة الاستفهام. لہذا تمرکب کی تعریف سے نکل گیا وہ لفظ کہ جس لفظ کی جزئی کوئی نہیں ہے، جس لفظ کی جز ہی نہ ہو وہ لفظ یہاں سے نکل گیا. کیونکہ لفظ کی جزئی نہیں ہے تو معنی جب جزئی نہیں ہے تو او فلا بدا یکون للفظ، پہلا کی سی فلا بدا لفظ جزء انج خدا دے بندے ہو، تو اگر لفظ کی جزئی نہیں ہے تو تو یہ مفرد ہے، یہ مرکب نہیں ہے، یہاں سے نکل گیا تو یہ کیا ہوگا؟ مفرد ہو. کیونکہ لفظ تو بند ہے مرکب اور مفرد دو میں جی ہے. سنیں جی جیسا کہ حمزہ استفہام حمزہ استفہام اس کی جزئی کو نہیں، اس کی لہذا یہ کیا ہے؟ یہ مفرد ہے. مفرد ہے. پس نکل گیا تعریف سے بس نکل گیا تھا وہ لفظ کہ نہ ہو لفظ کے لیے جز، لفظ کے لیے جیسے حمزۃ الاستفہام. جی بس نکل گیا مرکب کی تعریف سے وہ کہ نہ ہو اس لفظ کے لیے جز، جیسے حمزہ استفہام ہے. آگے وما يكون له جزء لكن لا دلالة له على. یہاں اس میں جلالت کی مثال دیتے تھے کہ لفظ کی جز ہو معنی کی جز نہ ہو، لیکن وہ چونکہ اس کو کتابوں کے اندر نہیں چھیڑا ایسا نال ہے میں کم چاہ دیتا. جی كزيد اچھا دوسری شرط کی سوائے یکون، جزء دلالة على معنى. اس سے نکل گیا وہ لفظ کہ لفظ کی تو جز ہے لیکن نہیں دلالت جز کے لیے معنی پر. لفظ کی جو جز ہے نا اس کی معنی پر دلالت، اس کا معنی کوئی نہیں ہے، اس کا معنی کوئی نہیں ہے. کیا کیا جی دوسری صورت دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ نکل فیخرج عن الحد ما، نکل گیا مرکب کی تعریف سے وہ وہ لفظ جس لفظ کی جز تو ہو لیکن لفظ کے لیے معنی پر دلالت نہ ہو، وہ جو جز ہے نا جز اس کا معنی کوئی کوئی نہیں، نہ ہو. دلالت کوئی نہیں. جیسا کہ لفظ زید، جیسا کہ لفظ زید اب زا یا دال تو ہیں تو یہ تو نہیں کہ زا کا معنی زید کا سر، تو یا کا معنی ٹیڈ، تو دال کا معنی لتا، انج تک کوئی نہیں نا. لفظ جز کا لفظ کی جز ہے لیکن جز کا معنی نہیں. معنی کوئی نہیں ہے جی. سنیں جی اے شاباش ہے. اور موشی نے سوال کیتا اور دوجا جڑا وہ جڑے لفظاں دے معنی نے وہ اب جد 1 2 3 4 وہ حساب کے اعتبار سے بنائے ہوئے لغتاً کوئی نہیں یہ کم ہو جی. اچھا جی سمجھے ہی. اچھا 2 اور پس نکل گیا اور نکل گیا تعریف سے وہ لفظ نال جوڑی آنا کہ ہو لفظ کے لیے جز لیکن نہیں دلالت جز کے لیے معنی پر، جیسے لفظ زید کا زیدن پورا نہیں کا زیدن مرکبی. جی زید جی لفظ کے لیے جز لیکن نہ ہو دلالت لفظ کے لیے معنی پر، جیسے اور جز کے لیے وہی لیکن نہ ہو دلالت لفظ کی جز کے لیے معنی پر، جیسے ہو مرجعی جز جز بے نہ ہو لفظ کی جز کے لیے معنی کوئی نہ بے دلالت معنی پر، یعنی اس کا معنی کوئی نہیں ہے. جیسا کہ ایسا کہ لفظ زید 2 آگے وما يكون له جزء دال على المعنى لكن ذلك المعنى لا يكون جزء المعنى المقصود كعبد الله حلما. اگر ٹورنا فإن له جزءا كعبد دال على معنى وهو الربوبية لكنه ليس جزء المعنى المقصود أي ذات المشخصة. وما يكون اے ذات نو دوواں نو اکو جہا اعراب پڑھنا. أي ذات المشخصة تلو تلو معنی مقصود مضاف لے یو جز دا ذات المشخصة. بس. تیسری چیز کیا تھی؟ وہ معنی لفظ کی جز کا جو معنی ہے، کا جو معنی ہے وہ اس معنی کی جز ہو جو مقصود ہے لفظ سے، جو لفظ سے مقصود ہے اس کی کیا ہو جز ہو. اب
نکل گیا تعریف سے ما وہ لفظ کہ اس لفظ کے لیے جز ہے، لفظ کے لیے جز ہے جو معنی پر دال بھی ہے، لیکن وہ معنی جس پر لفظ کی جز دلالت کر رہی ہے معنی مقصودی کی جز نہیں ہے۔ تعریف سے نکل گیا، نکل گیا وہ لفظ جس لفظ کی جز ہے، لفظ کی جز ہے، وہ جز معنی پر دلالت، اس جز کا معنی بھی اپنا ہے، لیکن وہ معنی جس معنی پر لفظ کی جز دلالت کر رہی ہے، یہ معنی مقصودی کی جز نہیں ہے، معنی مقصودی کی جز نہیں ہے۔ جیسا کہ لفظ عبداللہ اعلیٰ معنی، مرکب اضافی نہیں مراد، کیا ہو؟ علم تو جب علم ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ پورا لفظ دلالت کرے ذات مشخصہ پر، کیا کرے؟ پورا لفظ دلالت کرے ذات مشخصہ پر۔ ایسا بس جیسا کہ لفظ عبداللہ کیا عالم، ہن سن یہ لفظ عبداللہ جو ہے اس لفظ کی جز ہے، عبد اور اس میں جلالت کہ کوئی نہیں جزے، اور ان میں سے لفظ عبد جو ہے اس کا معنی ہے اور اس پر وہ دلالت بھی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ عبودیت والا معنی۔ اس میں جلالت دلالت کرتا ہے ذات باری تعالیٰ پر، وہ چھوڑ دیا، بیان نہیں کیا، بات سمجھا گئی ہے۔ لیکن یہ جس معنی پر عبد دلالت کر رہا ہے، جس معنی پر اس میں جلالت دلالت کر رہا ہے، وہ معنی بسم اللہ سنیں، وہ معنی مقصودی کی جز نہیں ہے، وہ معنی کیونکہ یہاں عبداللہ جب نام رکھا ہے تو اس سے مقصود ہے ذات مشخصہ، ذات او ایک بندہ یار، ایک منڈا، او تیرا پتر جندہ تو کی نہ رکھیا، اے مطلب ہے جی بذات کو ذات سارے ذات مشخصہ ہی نے کہ کی نے کہ ذات رلیا نے دیے مشخصہ نہیں، ہر ایک دے شخص نقش اپنے اپنے یہ نہیں پتہ لگا ذات مشخصہ۔ تو اس کا معنی جو جہاں جو مقصود ہے عبداللہ سے وہ کیا ہے؟ ذات مشخصہ ہے۔ تو یہ یہاں یہ نہیں مطلب کہ عبد دلالت کرے کس پر؟ معنی مقصودی کی عد ہوگی عبودیت والے معنی پر، اور اس میں جلالت ذات باری پر دلالت کرے۔ جب علم رکھا ہے تو یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ پورا لفظ دلالت کرے کس پر؟ ذات مشخصہ پر۔ تو لہٰذا لفظ کی جز کا معنی ہے اور معنی پر دلالت بھی ہے، کیا؟ عبودیت، لیکن یہ معنی مقصودی کی جز نہیں ہے۔ معنی مقصودی کیا ہے؟ عبودیت۔ اور نکل گیا تعریف سے، اور نال لانے سارے دے عطف پا کے وہ لفظ کہ ہو لفظ کے لیے جز، ایسی جز جو دال ہو معنی پر لیکن وہ معنی نہ ہو معنی مقصود کی جز ہے، معنی کرستا۔ اور نکل گیا تعریف سے وہ لفظ کے ہو لفظ کے لیے جز، جو جز ایسی جز جو دلالت کرنے والی ہو معنی پر لیکن وہ معنی نہ ہو معنی مقصودی کی جز، جیسا کہ لفظ عبداللہ دراحل کے علم ہو، کیونکہ علم نہ ہو تو پھر یہ عامل حجارہ کی طرح مرکب اضافی ہے، پھر یہ سنے نا پھر مرکب ہو جائے گا علمن، کیونکہ لہو لفظ عبداللہ کے لیے جز ہے، جیسا کہ عبد جو دلالت کرنے والا ہے عبودیت کے معنی پر۔ بسم اللہ الرحمن، لیکن لیسا لیکن عبودیت نہیں ہے معنی مقصود کی جز۔ وہ معنی مقصود کون ہے؟ یعنی ذات مشخصہ۔ وما يكون له دال على جزء المعنى المقصود ولكن لا يكون دلالته مقصودة كالحيوان، بس کل حیوان الناطق اذا سمي به شخص انساني
اور نکل گیا تعریف سے وہ لفظ کہ جس کے لیے جز بھی ہے، وہ جز دلالت بھی کرتی ہے معنی مقصودی کی جز پر، لیکن نہیں لفظ کی دلالت مقصود جز پر، معنی مقصودی کی جز پر لفظ سے دلالت کرانی مقصود نہیں، جیسا کہ لفظ حیوان ناطق جب کہ نام رکھ دیں اس کے ساتھ کس کا، شخص انسانی کا، کیا کیا جی، نکل گئی مرکب کی تعریف سے، نکل گیا وہ لفظ، وہ لفظ پنجویں چوتھی بار آگے جو نکل گئی کہ گیا، جس لفظ کے لیے جز ہو اور وہ جز معنی مقصود لفظ کی جز ہو کی جز ہو، وہ دلالت کر رہی ہے معنی مقصود کی جز پر، لیکن لفظ کی جز معنی مقصودی کی جز پر لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر مقصود نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ بھی نکل گیا، یہ بھی کیونکہ دلالت مقصود ہوگی تو مرکب بنے گا، جیسے حیوان ناطق جب یہ کسی شخص انسانی کا نام جب کہ اس کے ساتھ نام رکھ دے، تیرا نام رکھ دیا حیوان ناطق اور نکل گیا تعریف سے وہ لفظ کہ ہو لفظ کے لیے جز، ایسی جز جو دال ہے معنی مقصود کی جز پر، اور لیکن نہیں ہے لفظ کی دلالت کس پر، معنی کی جز پر، معنی مقصودی کی جز پر نہیں ہے، یہ دلالت مقصودہ، نہیں ہے دلالت پر، جیسا کہ لفظ حیوان ناطق حیوان ناطق جب نام رکھا جائے اس لفظ کے ساتھ شخص انسانی کا، اور کسی انسان دا نام رکھے مطلب شخص انسانی، جی اور نکل گئی تعریف سے وہ لفظ کے ہو لفظ کی جز جو ایسی جز جو دلالت کرنے والی ہو معنی مقصودی کی جز پر، اور لیکن نہ ہو دلالت لفظ کی مقصود، جیسے حیوان ناطق جب نام رکھ دیا جائے اس کے ساتھ شخص انسانی کا، اگے ہوں فَإِنَّ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ الْمَعِيَّةُ الْإِنسَانِيَّةُ مَعَ التَّشَخُّصِ، بس کیونکہ جب حیوان ناطق نام رکھا ہے نا کس کا، شخص انسانی کا، تو اس وقت پورے لفظ کا معنی ہے ماہیت انسانیہ مع تشخص کی، ماہیت انسانیہ مع التشخص، یہ معنی ہے پورا کس کا، حیوان ناطق کا، کیا کیا جی، کیوں کہ جب حیوان ناطق شخص انسانی کا نام رکھ دیا ہے تو اب حیوان ناطق کا معنی ہے ماہیت انسانیہ مع تشخص، کیونکہ معنی لفظ حیوان ناطق کا اس وقت کس وقت اذا سمی بھی معنی اس کا ماہیت انسانیہ مع تشخص، جی کیونکہ معنی لفظ حیوان ناطق کا اس وقت ماہیت انسانیہ مع تشخص، فل ماہیت الانسانیہ مجموع مفہوم الحیوان والناطق، اور ماہیت انسانیہ حیوان ناطق کے مجموعے کے مفہوم، حیوان ناطق کے دونوں مفہوموں کا مجموعہ ہے، ماہیت انسانیہ یہی ہے نا کہ انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے، کیا کیا جی، ماہیت انسانیہ حیوان اور ناطق کے دونوں مفہوموں کا مجموعہ ہے، دونوں کے دو مفہوموں کا یہی انسان ہے نا، کہ پس ماہیت انسانیہ حیوان اور ناطق کے مفہوموں کا مجموعہ ہے، جی انسانیہ حیوان اور ناطق کے مفہوموں کا مجموعہ ہے، فل الحیوان مثلا الذي هو جزء اللفظ دال على جزء المعنى المقصود الذي هو الشخص الانسانی، بس اب جو لفظ ہے الحیوان الناطق اس میں جو جز ہے نا، اب اصل تو بات اس جز میں لانی تھی، پس لفظ حیوان مثلا یہ بھی ناطق بھی کہہ سکتے ہو، لفظ حیوان مثلا اللہ زی وہ حیوان جو لفظ پورے کی جز ہے، پورا لفظ کون ہے، حیوان ناطق، الحیوان الناطق، اس کی جو جز ہے یہ حیوان دال ہے معنی مقصودی کی، معنی مقصودی کون، جو شخص انسانی ہے،
جو شخص انسانی تو اب اس کا معنی کیا تھا؟ ماہیت انسانیہ ما تشخص. کیا کیا جی؟ کیونکہ بس حیوان مثلاً حیوان مثلاً جو یہ حیوان جز ہے حیوان ناطق کی اور دال ہے معنی مقصودی کی جز پر. وہ معنی مقصودی جو شخص انسانی ہے. سنیں جی ایتھے ایک مقصود ایک نشان لگا ہم تھوڑے کو پتہ تھلے ہونا جی کہ حکم بے کون کل واحد منہما دال علی الجزء المعنی مقصود علی تقدیر العالمیت بے تقدیر نہ کہ وہ دونوں اسی طرح نفس الامر میں. یہ مثال کے طور پر ہے. چلو جی پس حیوان مثلاً حیوان وہ حیوان جو لفظ کی جز ہے. لفظ کون؟ حیوان ناطق. الف لام چک پڑتا ہی کیوں یار یہ جو جز ہے لفظ کی یہ کیا ہے؟ الحیوان دال ہے معنی مقصود کی جز پر. وہ معنی مقصود جو شخص انسانی ہے. جی الحیوان مثلاً وہ الحیوان جو جز ہے لفظ کی دال ہے معنی مقصودی وہ معنی مقصودی جو شخص انسانی ہے. شاباش اگے اس لیے کہ لِأَنَّهُ دال علی مفہوم یہ جو شخص انسانی ہے نا یہ حیوان کے مفہوم پر کیا ہے؟ لفظ حیوان دلالت کرتا ہے کس پر؟ کیا کہ اس لیے کہ لفظ حیوان دلالت کرتا ہے حیوان کے مفہوم. اس لیے کہ لفظ حیوان اور جنہوں شروع کیا فل حیوان مثلاً دلالت کر رہا ہے حیوان کے مفہوم پر. پیچھے کہا نا کہ ماہیت انسانی حیوان ناطق کے دو مفہوموں کا مجموعہ ہے. ہاں جی اس لیے کہ لفظ حیوان دلالت کر رہا ہے حیوان کے مفہوم پر اور مفہوم الحیوان جزء الماہیت الانسانیہ اور حیوان کا جو مفہوم ہے وہ ماہیت انسانیہ کی جز ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کیا کہ جی اور حیوان کا مفہوم ماہیت انسانیہ کی جز ہے. اور حیوان کا مفہوم جز ہے ماہیت انسانیہ کی. جی اور حیوان کا مفہوم جز ہے ماہیت انسانیہ اگے باہے یا معنی اللفظ المقصود. اور یہ جز و معنی اللفظ المقصود لفظ سے جو معنی مقصود ہے یہ اس معنی مقصودی کی جز ہے. یہ اس کیا کہ جی یہ جو لفظ حیوان کا معنی ہے اور یہ جو لفظ حیوان کا معنی ہے پورے لفظ سے جو معنی مقصود ہے اس کی یہ یہ جز ہے. جز ہے. اور یہ کون بھئی یہ جو ماہیت انسانیہ کی جز ہے یہ جز ہے لفظ سے کس کی؟ معنی کی لفظ کے معنی کی ایسا معنی جو مقصود ہے. جی المقصود معنی دی صفتی د معنی معرفی اللفظ والمضاف ہو کے. جی اور یہ یعنی جز الماہیت انسانیہ جو حیوان کا مفہوم ہے اور یہ ماہیت انسانیہ کی جز ہے لفظ کے معنی کی ایسا معنی. لیکن دلالت الحیوان علی مفہومہ لیست بمقصودہ فی الحال العالمیہ. لیکن لفظ حیوان کی دلالت اپنے مفہوم پر حیوانیت والے معنی پر نہیں مقصودہ علمیت کی حالت میں. جب علم رکھا ہے تو اس وقت یہ دلالت کرانی وکری مقصود نہیں ہے. کیا کہ جی لیکن حیوان کی دلالت اپنے مفہوم پر اپنے معنی حیوان پر یہ مقصود نہیں عالمیت کی حالت میں. بل لیس المقصود من الحیوان الناطق الا الذات المشخصہ. بلکہ حیوان ناطق سے یہاں مقصود صرف ہے ذات مشخصہ. کیا؟ ذات مشخصہ. جیسے عبداللہ سے عبداللہ سے ذات مشخصہ بات ہے. ایشا بس ذات مشخصہ یعنی جب نام رکھا ہے تو یہ پورا لفظ دلالت کرے کس پر؟ ذات مشخصہ. اے مطلب ہے جی. لیکن
دلالت لفظ حیوان کی اپنے مفہوم پر نہیں ہے مقصود علمیت کی حالت میں، بلکہ نہیں مقصود حیوان ناطق والے لفظ سے مگر ذات مشخصہ، یعنی مگر دلالت کرانی ذات مشخصہ پر۔ جی لیکن دلالت حیوان کی حیوان کے مفہوم پر نہیں ہے مقصودہ علمیت کی حالت میں، بلکہ نہیں ہے مقصود حیوان ناطق سے مگر ذات مشخصہ۔ اے شاباش۔